آپ اپنی چوری، انیفیشنسی اور آپ کے جو ڈوبیس کانٹریکٹس ہوئے ہیں پہلے، جس میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اربوں روپے کما لیے، آپ نے کبھی آڈٹ نہیں ہونے دیا، ہیٹ آڈٹ نہیں ہونے دیا، وہ آج تک اس میں مال بنتا رہا لوگوں کا، کانٹریکٹس پھر آپ کے ریوائز ہوتے رہے ایلیگلی. دس از گورنمنٹ آپ کو لوٹ رہی ہے اگر یہ کرتے ہیں. یہ بھی جو اب ہو رہا ہے یہ ایک بندے کا ذمہ نہیں ہے، اس میں سارے شریک ہیں، ان کی نالائکی ہے. اب ہوگا کیا، یہ آج آپ میری تاریخ دیکھ لیں اور بات دیکھ لیں. دیکھیں آج بڑی اگریسو باتیں کی ہیں جسٹس حسین کیانی صاحب نے. میرا خیال ہے ججز کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے کامنٹس کے اندر، بیکاز جب آپ کامنٹس دیتے ہیں تو وہ آپ کا مائنڈ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ججز کا مائنڈ ورڈکس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، پہلے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس پہ بحثیں چلتی ہیں، پھر ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی مرضی کی چیزیں نکالتی ہیں. پہلے اتنا کانفلکٹ ہے، اتنا پولرائزیشن ہے، اٹ از ناٹ گڈ. جس طرح آج میں دیکھ رہا تھا جسٹس کیانی کی بات ہوئی، پھر ساتھ ہی چیزیں نکلنی شروع ہو گئی کہ جی ملٹیپل ریفرنسز فائل ہوئے ہیں ان کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں. اب چیف جسٹس واپس آئیں گے تو شاید تب فیصلے ہوں گے، کیا نہیں ہوگا. اب جب اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں پھر آپ کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا پرسنل لڑائی ہے یا پرنسپلز کے اوپر لڑائی ہے. سو آئی تھنک ججز کو ہر قسم کی کنٹروورسی سے بچنا چاہیے. فیصلے کنٹروورشل ہونے چاہیے، ججز نہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ یہ ریت نہیں ہے. کوئی پی ایم ایل این کو کنٹروورشل جج لگتا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو لگتا ہے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز پسند ہیں پی ٹی آئی کو لیکن چیف جسٹس پسند نہیں ہیں. سملرلی پی ایم ایل این والوں کو چیف جسٹس آف پاکستان پسند نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے کئی ججز پسند نہیں ہیں. بھیا اب اس طرح پک اینڈ چوز کر کے جوڈیشری نہیں چلے گی. سو آئی تھنک اٹس اے ٹف ٹائم فار جوڈیشری. تاثر ایک بن گیا ہوا ہے کہ جوڈیشری کا بہت بڑا کانفلکٹ ہو گیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ. پی ٹی آئی کے لوگ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا فائدہ ہمیں. جب کانفلکٹس کے فائدے میں پالیٹکس چل رہی ہو انسٹیٹیوشنل کانفلکٹ میں، وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے آئی ہوپ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، یہ بطور ادارے ان کے کانفلکٹ نہ ہو. باقی بھلے لڑائیاں چلتی رہیں لیکن یہ کلچر چینج ہونا چاہیے، بڑا خطرناک ہے. دیکھیں کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ججز ہر کسی پہ کھل کے بات کریں گے، جی میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بلاؤں گا، میں پریزیڈنٹ کو بلاؤں گا، پرائم منسٹر کو بلاؤں گا. سیکرٹ کاؤ کوئی نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے آپ کس طرح کسی کو بلانے کی بات کرتے ہیں، دیٹ از واٹ میٹرز. یہ بھی رویہ غلط ہے کہ جی آپ کسی کو بلا نہیں سکتے. اگر ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے جن کو کانسٹیٹیوشنل امیونٹی ہے. اسی ملک میں ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کورٹ کے سامنے دیکھا ہے، اسی ملک میں ہم نے اور پرائم منسٹرز کو بھی دیکھا ہے. تو اسی ملک میں اگر کوئی یونیفارمڈ آفیسر بھی آ جائے گا، بات یہ ہے کہ جس کو بھی بلایا ہے کیا آپ رولز کے تحت بلا رہے ہیں، کیا قواعد کے تحت بلا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے چاہے وہ سویلین ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے کوئی بھی عام آدمی ہو، کورٹس کو بلانا عزت سے چاہیے، ناٹ بائی یوزنگ ڈیروگیٹری لینگویج. بیکاز میرا خیال ہے اگر ججز کے پاس جب پاور ہے تو جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ کو ہمبل ہونا چاہیے. یہ تو آپ اور میں ہے نا جن کے پاس پاور نہیں ہے تو ہم زیادہ شوخے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. when you have real power you become humble. اور اگر آپ نے خالی دھمکیاں لگانی اور پاور ایکسرسائز نہیں کرنی تب بھی آپ کے رویے اگریسو ہوتے ہیں. بوتھ آر رانگ. آئی تھنک ججز نے اگر کسی کو قانون کے تحت بلانا بنتا ہے بالکل بلائیں، لیکن ہر ایک عزت سے بلائیں اور فیصلوں میں بتائیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. یہ پری ٹرائل یا پری ورڈکٹ ہاف ججمنٹس نہیں آنی چاہیے. دیکھیے نیٹ میٹرنگ والا جو فارمولا آ رہا ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اپنی چوری، انیفیشنسی اور آپ کے جو ڈوبیس کانٹریکٹس ہوئے ہیں پہلے، جس میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے اربوں روپے کما لیے، اپنی کمائی کھا کے بیٹھ گئے. آئی پی پیز کا آپ نے کبھی آڈٹ نہیں ہونے دیا، ہیٹ آڈٹ نہیں ہونے دیا، وہ آج تک اس میں مال بنتا رہا لوگوں کا. کانٹریکٹس پھر آپ کے ریوائز ہوتے رہے ایلیگلی، اس پہ کوئی نہیں ہے. آپ کی جو تھیفٹ ہے وہ بڑھتی رہی ہے، آپ کی انیفیشنسی بڑھتی رہی ہے، ڈسکو سے سب کچھ. اور اگر لوگوں نے، مڈل کلاس نے اور اسمال بزنسز نے، خاص طور پہ بہت سے اسمال بزنسز نے بھی سولر پینلز لگائے اپنے، خالی گھروں کی بات چھوڑیں. آپ کہتے ہیں نہیں آپ اگر اپنا خرچہ کر کے بھی اپنی میٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں سچویشن، وہ ہم نہیں ہونے دیں، آپ ہمارے پیسے دیں ہمیں. دس از گورنمنٹ آپ کو لوٹ رہی ہے اگر یہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوگ کسی کو لوٹتے ہیں، جب جس ملک میں سرکار آپ کو لوٹنی شروع کر دے نا، اس میں اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا.
آئی تھنک یہ نیٹ میٹرنگ والی جو اب یہ پالیسی بنا رہے ہیں اس سے بڑا ظلم زیادتی نہیں ہو سکتی. دیکھیں بجٹ ٹف ہوگا آبویسلی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نالائکی کس کی ہے؟ یہ 3 سکسیسو گورنمنٹس کی نالائکی ہے. پی ایم ایل این کی نالائکی ہے، پیپلز پارٹی کی نالائکی ہے، پی ٹی آئی کی نالائکی ہے. ان تینوں نے وہ ریفارمز، وہ میجرز تمام سیکٹرز میں جو ٹکڑوں میں کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے. اب ہو کیا رہا ہے، وہ ساری ریفارم جو پچھلے 30 سال میں ہونی چاہیے تھی اب اگلے 30 مہینوں میں ہوں گی. تو آبویسلی اگر آپ نے مجھے اینٹی بایوٹک دینا ہے 6 مہینے کی، اگر آپ دوائی مجھے 1 مہینے میں کھلائیں گے تو بھیا پھر وامٹنگ بھی ہوگی، دردیں بھی ہوں گی، پھر سب کچھ ہوگا. یہ بھی جو اب ہو رہا ہے یہ ایک بندے کا ذمہ نہیں ہے، اس میں سارے شریک ہیں. ان کی نالائکی ہیں، ان کے سب کچھ. اب دیکھیں نا فار ایگزامپل جن کو فائنانس منسٹر نہیں بنایا ہوا ان کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا. جو پرائیویٹائزیشن کے مخالف تھے اور وہ محمد زبیر نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ میرے سے انہوں نے پرائیویٹائزیشن روکی، ڈار صاحب نے، ان کو آپ نے پرائیویٹائزیشن کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا. اب یہ کانٹرڈکشنز، واٹ آر دیز کانٹرڈکشنز؟ یہ بس ایک جیب سے نکالو، دوسرے میں ڈالو، دوسرے میں ڈالو، تیسرے میں ڈالے. یہ منافقتیں، اس لیے یہاں پالیسیز نہیں بنی. ویسٹڈ انٹرسٹ. ویٹ اسکینڈل ہوا، آپ کو کوئی رپورٹ نہیں نکل آ رہی. اب میں آپ کو ایک رپورٹ اور بتاتا ہوں. اب نیا اسکینڈل جو ہوگا، اب چینی ایکسپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، یہ پوری پلان ہو رہی ہے. اس وقت بڑا فرق ہے ڈومیسٹک اور باہر کا. لاجک دی جا رہی ہے کہ آپ کو فورن ایکسچینج آئے گا. اب ہوگا کیا؟ یہ آج آپ میری تاریخ دیکھ لیں اور بات دیکھ لیں. جب یہ ملینز آف ٹنز ایکسپورٹ ہوگا پھر یہاں پہ ڈومیسٹک میں ریٹ بڑھے گا چینی کا. جب چینی کا ریٹ بڑھے گا تو جو اس وقت سستی چینی مل رہی ہے، سستی تو نہیں ہے لیکن لیٹ سے کم مہنگی مل رہی ہے، وہ اور مہنگی ہو جائے گی. اور پھر کل آپ کو پتہ لگے گا جی وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے کہ اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. سو اب ایکسپورٹ پہ بھی مال بنے گا، امپورٹ پہ ہی مال بنے گا، دونوں باری رگڑا کس کو پڑے گا؟ لوگوں کو. ویٹ اسکینڈل ابھی ہو گیا ہے اور جو اس ویٹ اسکینڈل میں لوگ ہیں جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں وہ آج بھی بڑی لوکریٹو پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے. اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا. وہ بھائی 2.8 ملین ٹنز اگر انہوں نے کیا تو 7 لاکھ ٹن تو آپ نے منگوایا ہے اس گورنمنٹ نے. یہ کیوں آتا رہا ہے؟ ایوری بڈی از انوالوڈ. اس لیے آپ کو کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ رہی بیکاز بہت اوپر تک ہاتھ جاتے ہیں. میں آپ کے لیے 2 سوال چھوڑے جاتا ہوں اپنے اس جواب میں. یہ بتائیں کہ انوار کاکڑ صاحب جو پرائم منسٹر تھے اور فوڈ سیکورٹی کے منسٹر بھی تھے، ان کو کیوں نہیں بلایا ہے کمیٹی نے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ میں ابھی نام نہیں بتاؤں گا، پھر آئندہ آپ کو بتا دوں گا، ان کے پاس کون لے کے گیا تھا کاغذ سائن کروانے کے لیے اپروول کہ جی یہ امپورٹ کا اپروول کریں؟ وہ آج بھی کیبنٹ میں ہیں وہ آدمی. سو اس لیے انکوائریز نہیں ہوں گی بیکاز بڑے بڑے لاڈلے ہیں who have made millions of dollars. اور اگر عام آدمی کو پڑ رہا ہے. ہاں آپ نے پوچھا کہ میاں صاحب سے کوئی پرانا قصہ. سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بھی بنے نہیں تھے تو کھانا ایک تھا ہمارا مری کے اندر. میں تب ایڈیٹر اپوائنٹ ہوا تھا مسلم کا. انہوں نے کھانا کیا، ہم کافی دوست تھے، میں تھا، عامر متین تھے، حامد میر تھے، اپنا ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس تھے، 3-4 اور دوست تھے. پولیٹیشین میں آئی تھنک خواجہ آصف صاحب تھے اور چوہید نثار بھی تھے. تو میاں صاحب کو پتہ ہے گاڑیوں کے بڑے شوقین ہیں. تو ہم جب اس دن نکلے بوربن میں ہوٹل کے باہر نکلے تو جیسے ہوتا ہے خدا حافظ کرنے کے لیے تو کوئی گاڑیوں کی بات شروع ہو گئی. تو اتنی دیر میں ان کی وائٹ مرک آئی ایک، تو گاڑیوں کی بات ہم کر رہے تھے تو ان کو شوقین تھے. تو یاد ہے کہ ایک دم یہ بیٹھے کار میں تو انہوں نے ریو کیا انجن 2 باری زوم زوم کر کے کہ کیسی آواز بہت اچھی، اور شو کر کے چلے گئے. سو ہی لائک ہز کارز، ہی لائک دیٹ. تو وہ دیٹ واز ون آف دا لائٹر مومنٹس. کس سے اس طرح کے تمام ہستیوں کے ہیں لائٹر مومنٹس. اسی طرح سرداری صاحب کے بھی ہیں، دوسروں کے بھی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر آل ہیومنس.